السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6037، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پہ اپنا نام رکھو اور میری کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھو۔ ایک اور حدیث ہے 6038، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبیوں میں سے ایک نبی تھے، وہ ایک جنگ میں تھے، بس ایک چونٹی نے انہیں ڈس لیا، بس جب انہوں نے کوچ کیا تو حکم دیا کہ درخت کے نیچے جتنی چونٹیاں ہیں انہیں جلا دیا جائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کیا کاٹنے والی ایک ہی چونٹی نہیں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 6039، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حشام نے کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جس آدمی نے اس جانور کو خریدا جس کا دودھ روک لیا گیا تو اسے 3 اختیار ہیں، بس اگر وہ چاہے تو اسے واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک ساتھ 4 سیر کھجوریں بھی دے جو کچی نہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6040، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ ہی خالق کے زمانہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6041، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ ایک قبر پہ رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے کہا اللہ کے بندے میں غمزدہ ہوں اس لائق کہ میں روں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت پہنچی ہوتی تو میں آپ کے نزدیک معذور ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے، وہ اس عورت کے پاس ٹھہر گئے۔ اس عورت سے کہا اس جانے والے آدمی نے آپ سے کیا کہا؟ اس عورت نے ساری بات بتا دی۔ صحابی نے کہا کیا تو ان کو پہچانتی ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیزی سے پلٹی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6042، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کا بیمار بیٹا بھی تھا۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کیا تو نے کسی فرد کو آگے بھیجا ہے؟ اس عورت نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں جاہلیت میں؟ اس نے عرض کی بلکہ حالت اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مضبوط ڈھال ہوگا، یہ مضبوط ڈھال ہوگا، یہ مضبوط ڈھال ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 6044، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کان کی طرح ہیں، برائی اور نیکی میں جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہے، بشرطے وہ سمجھداری رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6044، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کان کی طرح ہیں، برائی نیکی میں جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہے، بشرطے وہ سمجھداری رکھتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6045، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ بھول گیا ہے، اس نے کھا لیا یا اس نے پی لیا، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے اسے پلایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6046، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپائے زخمی کرنے پر تاوان نہیں ہے، کنویں میں گرنے والا کان میں گرنے والے کے خون کا تاوان نہیں، اور زمین میں دفن شدہ خزانے میں خمس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6047، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز منافع لینے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 6048، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک گرمی کی سختی جہنم یا فرمایا جہنم کے دروازوں کی
بھڑاس ہے، بس نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6049، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوپائے زخمی کرنے پر تاوان نہیں ہے، کنویں اور کان میں گرنے والے کے خون کی دیت بھی نہیں ہے، اور زمین میں دفن شدہ خزانے میں خمس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6050، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اسے غسل کرے۔ ایک اور حدیث ہے 6052، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز منافع خوری سے منع فرمایا، بس اگر کوئی آدمی اسے لے اور خریدے تو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ جب وہ بازار میں داخل ہو تو اسے توڑ دے۔ ایک اور حدیث ہے 6043، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دو مسلمانوں کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا، ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ عرض کریں گے ہم اس وقت جنت میں داخل ہوں گے۔ جب ہمارے والدین آئیں گے بس ان سے کہا جائے گا تم اپنے والدین کو لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 6054، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تو صدقہ کرے حالت تندرستی میں اور تجھے محتاجی کا خوف اور زندگی کی امید بھی ہو، مہلت نہ لے یہاں تک کہ موت جب گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے آؤ اتنا دو۔ ایک اور حدیث ہے 6055، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اللہ اکبر کہتے، قرآن پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو، آپ بتائیں کہ آپ تکبیر و قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں، اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت عددت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایای کما ننقی الثوب البید من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ایک اور حدیث ہے 6056، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر عرض کی کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ ایک اور حدیث ہے 6057، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی ایک اس حالت میں قیامت کے دن آئے کہ اس کی گردن پہ اونٹ بول رہا ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے، میں کہوں کہ آج اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں، میں نے تو پیغام بھیج دیا تھا، میں پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پہ بکری بائیں بائیں کر رہی ہو، وہ کہے یا رسول اللہ امداد کیجئے، میں کہوں میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں، میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا، مجھے پسند نہیں کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن آئے گا اس حالت میں کہ اس کی گردن پہ کسی کی جان چیخ مار رہی ہوگی، واز کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال لیے، میں کہوں میں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں، رب کے ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا، مجھے پسند نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پہ قیامت کے دن سونا چاندی ہو، وہ عرض کرے یا رسول اللہ سہارا دیجئے، میں کہوں گا میں آج کسی شے کا مالک نہیں ہوں تمہارے لیے، رب کے ہاں میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ تم میں سے کوئی ایک اس حالت میں قیامت کے دن آئے کہ اس کی گردن سے
کاغذ کے ٹکڑے اڑ رہے ہوں جس پہ حقوق العباد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آدمی حقوق العباد پورے کرنے والا نہ ہو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرے، میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی شے کا مالک نہیں ہوں، میں نے تم تک اس کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6058، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا 14ویں رات کے چاند کی صورت میں، وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ تاروں کی طرح ہوں گے جو آسمان پہ چمکتے ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے نہ تھوک پھینکیں گے، ان کی کنگنیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک خوشبو کی طرح ہوگا، ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان کا اخلاق ایک ہی ہوگا، اپنے باپ آدم کی صورت، یہ 7 ہاتھ آسمان میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 6059، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب لوگ اس کو دیکھیں گے اس میں ایمان لائیں گے، اس وقت کسی آدمی کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 6060، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف حضرت سعید یا مروان کے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنے ہاتھوں کو بغل تک دھویا، اپنے پاؤں کو دھویا گھٹنوں تک۔ میں نے عرض کی اے ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک سونا پہنا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مصور دیکھا اس گھر میں جو تصویریں بناتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون سا ہے جو پیدا کرتا ہے میرا پیدا کرنے کی طرح، وہ ایک دانہ پیدا کر دے وہ ایک ذرہ پیدا کر دے۔ ایک اور حدیث ہے 6061، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال کی کثرت کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے، وہ چاہے کم ہو یا زیادہ۔ ایک اور حدیث ہے 6062، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صوم و سیال تو رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری مثل نہیں ہو، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اتنے اعمال کا مکلف بناؤ جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 6063، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن لے کر آئی ہے، اس میں سالن یا کھانا اور پینے کے لیے پانی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ان کو اپنے رب کی طرف سے سلام کہنا، ان کو جنت کی خوشخبری دینا، ایسے مکان کی جس میں کوئی شور نہ ہوگا اور نہ تھکاوٹ۔ ایک اور حدیث ہے 6064، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی درندہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6065، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنا بچہ لے کے، اس نے عرض کی اللہ کے نبی اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، میں اس سے پہلے 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے 3 دفن کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ تیرے لیے سخت ترین جہنم کی آڑیں ہیں، آڑ بن گئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6066، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر عرض کی کون؟ فرمایا تیری ماں، پھر عرض کی کون؟ فرمایا تیری ماں، پھر عرض کی کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں ایسا مال جو میں صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اللہ کی قسم تجھے ضرور بتایا جاتا ہے، تو اس حال میں صدقہ کر کے تو تندرست ہو، کنجوس ہو زندہ رہنے کی امید رکھتا ہو، تجھے فکر کا خوف ہو، تو دیر نہ کر صدقہ کرنے میں یہاں تک کہ تیری جان یہاں اور یہاں پہنچ جائے، تو کہے میرا مال فلاں کے لیے ہے، میرا مال فلاں کے لیے، حالانکہ تیرے مرنے کے بعد وہ ان کے لیے ہی ہے اگرچہ تو ناپسند کر۔ ایک اور حدیث ہے 6067، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے اس قبیلے کے ہاتھ پہ ہوگی،
صحابہ کرام نے عرض کی ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش لوگ اس سے جدا ہو جائیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔